बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी खेलों से जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी ड्राफ्ट का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। तमाम जो स्क्वाड्स हैं उनको एक हतमी शक्ल मिल चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्ट रही, जितने प्लेयर्स थे जो पिक किए गए हैं, जिस ऑर्डर में पिक हुए हैं और जो ख़ास तौर पर कॉम्बिनेशंस बने हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चल रही है। कल भी मेरी काफ़ी दोस्तों से बात हुई जो बड़े एक्साइटेड थे कुछ टीम्स को लेके। बड़े अच्छे मैचअप्स वो बना रहे थे प्लेयर्स के कि ये अगर उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, या इस एंड से ये बॉल करेंगे, दूसरे एंड पर वो होंगे, क्या होगा, राइवलरी कैसी रहेगी। तो मेरे ख्याल से बाकायदा तौर पर पीएसएल फीवर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन क्रिकेट का फीवर है, क्रिकेट का मेला है, ये साल पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी होने वाला है। पीएसएल तो अप्रैल में जाकर होनी है, लेकिन जो स्क्वाड्स को एक हतमी शक्ल मिली है उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, और जो प्लेयर्स पिक नहीं हुए उनके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह रही है कि फ्रेंचाइजीज ने उन प्लेयर्स को पिक नहीं किया। इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान टीम की तैयारी भरपूर तरीके से जारी है। दूसरा प्रैक्टिस मैच कल ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, और आई थिंक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अगर आप खेल रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑफ क्रिकेट सबसे बेहतरीन है, खास तौर पर वुमेन्स क्रिकेट में और यूथ क्रिकेट में, तो बड़ा एक अच्छा मौका है हमारी पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है उनके लिए कि वो भरपूर तैयारी करें और फिर वर्ल्ड कप में उतरे। इतने ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड उस तरीके से नहीं रहते, क्योंकि इतनी तैयारी का मौका नहीं दिया गया, लेकिन एक अच्छा मौका है कि आप कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई करके उनको लॉन्गर रन में लेकर चलें, उनके लिए एक लंबी प्लानिंग करें। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जहाँ पर स्क्वाड्स का ऐलान किया गया है। जनूबी अफ्रीका का भी स्क्वाड अब हमारे सामने आ चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। कल हमने आपसे न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात तो ज़रूर की थी, लेकिन ये जो जनूबी अफ्रीका का स्क्वाड है बहुत ही ज़बरदस्त है। वन डे क्रिकेट के लिए खास तौर पर मुझे लगता है बड़े ज़बरदस्त नाम इसमें शामिल हैं। और इसके बाद आपसे बात करेंगे जूनियर टेनिस चैंपियनशिप 2025 के बारे में, जिसका इफ्तिताह हो चुका है। बड़े ज़बरदस्त मैचेस इनिशियल दिन में खेले गए, इस बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं भी ठीक हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोई शाह साहब? आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। लुकिंग वेरी फाइन टुडे शाह जी। सो नाइस ऑफ यू। वंडरफुल टू सी यू। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट महमूद रशीद। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप महमूद? आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन मोई शाह साहब पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ज़बरदस्त नाम अब देखने को हमें मिले हैं, एक हतमी शक्ल भी स्क्वाड्स को मिल चुकी है, और पिक ऑर्डर भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी थी जो कि नहीं पूरी हुई, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई हैं। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं ड्राफ्ट? मेरा तो ये ख्याल है कि मेरा ख्याल वन ऑफ द बेस्ट पिक्स अराउंड। अभी तक हम जितनी 9th सीज़न में हम 9 एडिशन में हम पिक्स करते रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा चेंज आया है। आपके जो एलीट प्लेयर्स हैं, 2-3 खासकर मैं नाम लूँगा, जिस तरह डेविड वार्नर आए हैं पीएसएल में, जिस तरह केन विलियमसन आए हैं, डेरल मिचेल आए हैं, तो ये इनका आना मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रेंथ देगा पीएसएल को। और पीएसएल इस दफ़ा मेरा ख्याल है एक नया एक उसका फ्लेवर और नया रंग देखेंगे। वजह उसकी ये कि एक तो हम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट साइड बाय साइड आईपीएल के, आईपीएल के, और ये तकरीबन साथ रहेंगे। आईपीएल नहीं खेल रहे डेविड वार्नर, मिचेल भी नहीं खेल रहे, और अपना केन विलियमसन भी नहीं खेल रहे, तो वो ही स्टैंडर्ड है। मैं अभी देख रहा था सारे कि आईपीएल में किस तरह के प्लेयर हैं और पीएसएल में अब जो ड्राफ्ट है उसमें कितने प्लेयर आए हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी कंपेटिटिवनेस मुझे लगती है, और किसी सूरत में भी जो पीएसएल के प्लेयर हैं वो आईपीएल से कम नहीं है। इंटरनेशनली उनकी जो परफॉर्मेंस है रिसेंट टाइम्स में वो भी कम नहीं है, और जो उनके नाम है, स्टेटस है, इंटरनेशनल स्टेटस है, वो भी कम नहीं है। और जिस तरह फ्रेंचाइज अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए उनके पीछे भागती हैं, उनको हायर करने की कोशिश करती हैं, वो सारे नाम आपकी पीएसएल में हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीएसएल इस दफ़ा एक मतलब है कि नया आपको रंग, नया फ्लेवर और ज़्यादा आई कैचिंग होगा जो पहले हमने 9 एडिशन देखे हैं। और इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि ख़ासकर मुझे इमर्जिंग का अच्छे इमर्जिंग पिक किए हैं। और एक जो बहुत अच्छी बात होती है, देखें ये बेसिकली क्या है, पीएसएल है कि हमने अपने यंगस्टर को ग्रूम करना है, अपने यंगस्टर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लेके आना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, लीडिंग प्लेयर्स के साथ खिला के हमने उनको उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेलें तो उनको प्रॉब्लम कोई ना हो। और बड़े अच्छे वही जो चैंपियंस कप हुआ, T20 क्रिकेट जो हुआ,
اس میں جن کی اچھی پرفارمنس تھی وہ جس آئے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اب ان کے ساتھ مل کے کھیلیں گے، نیٹس کریں گے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کھیلنا، ایک ہوتا ہے نیٹس کرنا. جب آپ ٹاپ پلیئر کے ساتھ، وارنر کے ساتھ، آپ کین ولیمسن کے ساتھ نیٹ شیئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کانفیڈنس بھی امپروو ہوتا ہے، اور آپ کی ٹیکنیک بھی، جو تھوڑے بہت آپ کے فلاز ہوتے ہیں وہ آپ کے دور ہوتے ہیں، اور آپ الٹیمیٹلی آپ اچھا پھر پروڈیوس کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ کے لیے ایک فیوچر پاکستان کا سیکیور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے خیال سے بہت سارے ناموں پر تو میں انڈیویجولی بات ضرور کروں گا، لیکن اویس ہماری خبروں کے مطابق آپ وہاں ڈرافٹ میں نظر آتے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ بار بار اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو کچھ پکس بڑی انٹرسٹنگ رہی ہیں. اوور آل تو میں آپ سے آؤٹ لک لوں گا کہ ڈرافٹ کے بارے میں کیا ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ آپ وہاں تھے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن کچھ انٹرسٹنگ نام بھی ہیں، خاص طور پر لوگ کراچی کی بات تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیوڈ وارنر کو اٹھا لیا، لیکن جو پلیئرز اس بار لاہور لے گیا ہے اس سے ان کی بیٹنگ تو بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا، جس وقت آپ کو پتہ ہے پلیٹینم کیٹیگری کی باری تھی، سب سے پہلی پک بھی لاہور کی تھی، اور میرے ذہن میں یہی تھا جو آپ نے بات کی، سب لوگ ایکسائٹڈ تھے وہاں پر کہ یار ڈیوڈ وارنر جو ان سے اگر فخر زمان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ چیز بلڈ اپ ہو رہی تھی. پھر انسٹاگرام سٹوری ایک شیئر ہوئی تھی جس میں ڈیوڈ وارنر نے لاہور کو لائک بھی کیا تھا، تو وہاں سے ایک ہنٹ ملا کہ شاید وہ لاہور کو جائیں گے. لیکن اگر میں تھوڑا سا وہ اسکواڈ کی بات کروں تو مجھے پھر شاید ذہن میں ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ڈیوڈ وارنر کی بات کریں یا آپ بات کریں فخر زمان کی، تو آپ کو سیمنس قسم کے لیفٹ ہینڈ 2 بیٹسمین آپ کو مل جاتے ہیں. کیونکہ لاہور کی جو مڈل آرڈر کی بات ہے اسپیسیفکلی، وہاں پر آپ کو ایک ایسا بیٹسمین کی ضرورت تھی جو کہ آپ کے لیے لمبی اننگز کھیل سکے، اور خدا نخواستہ آپ ایک دم فالٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چاہیے کہ جو بلڈ اپ کر سکے. مچل ون آف دا بیسٹ اپنا آپشن کے پاس موجود تھا. لیکن کراچی کا اس دفعہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ان کا شاید جو شیرو ہے، اور شیرو ورسز اسلام آباد، شیرو بڑا چل رہا ہے، تھوڑا سا دھاڑے گا شیر ان کا، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا دیکھا نہیں کراچی کنگز کو جس طریقے سے انہوں نے ورکنگ کی تھی اس دفعہ ٹیم کی. اگر آپ دیکھیں کین ولیمسن ایکسپیرینس اپنا لے کے آتے ہیں، ڈیوڈ وارنر کی آپ بات کریں، مڈل آرڈر ان کا آپ کو اسٹیبل نظر آتا ہے، تو ورکنگ نظر آتی ہے. اچھا، کچھ انٹرسٹنگ پلیئرز چلے گئے، عباس آفریدی بھی وہاں پر چلے گئے، مطلب کچھ ایسے نام تھے جو پی ایس ایل میں بہت پرفارم کر رہے تھے، کراچی کے پاس نہیں تھے، اب وہ کافی پلیئرز ادھر چلے گئے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ورکنگ آپ کو ایک چیز تو سمجھنی پڑے گی. اگر یاد ہو آپ کو، جب پہلا ایڈیشن سٹارٹ ہوا تھا کراچی کنگز اور لاہور قلندر دونوں ٹیمیں، 5ویں 6ٹھے 7ویں ایڈیشن تک یہ وہ ٹیمیں تھی دنیا کی، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کی ٹیم کے ساتھ آپ کھلا لو، آن دا پیپر ون آف دا اسٹرانگسٹ ٹیمز تھی، خاص کر کے کراچی کنگز. لیکن ہوتا ہے نا جب آپ ایک کسی کنڈیشن میں کھیلتے تو آپ اس کنڈیشن کو جج کرتے ہو کہ یار اس کنڈیشن کے اندر کون سا پلیئر، اور خاص کر کے اس ٹائم لائن میں کون سا پلیئر فارم میں چل رہا ہے. آپ نے اس کے اوپر ورکنگ نہیں کبھی کی. کراچی کنگز نے اسپیسیفکلی لاہور قلندر کا بھی مسئلہ رہا تھا، کرس گیل بھی آیا، یہاں تک آپ کے پاس میکولم بھی آیا، کرس لین بھی لے کے، بہت بڑے نام ان کے پاس موجود تھے، لیکن کمبینیشن نہیں بن پا رہا تھا. اب سلو اینڈ اسٹڈی آپ کو نظر آتا ہے کہ کمبینیشن بن رہا ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ریوائیو کا جو ایئر ابھی سٹارٹ ہوگا 10ویں ایڈیشن کے بعد، ٹیمز آپ کو زیادہ کرنی پڑیں گی. 116 پلیئرز ہیں ٹوٹل 10 کنٹری سے جنہوں نے سلیکشن اس وقت دی ہے. یہ سپین ہو رہا ہے، یہ ابھی بھی آپ اٹھا کے دیکھو، ٹیم ساؤتھی موجود تھا، بڑے بڑے پلیئرز ابھی موجود تھے جس کو آپ نہیں پک کر سکے کیونکہ آپ کے پاس ٹیمز کی جو ایلوکیشن ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان کی بھی بہت بڑی ایک بڑے پلیئرز کی تعداد ہے جو پک نہیں ہوئی. سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی احسان اللہ والا معاملہ جو ان سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، ان کے ایلبو کو لے کے وہ پک نہیں ہوئے. اگر آپ اس کو چلیں تھوڑا سا نکال دیں، سمین گل آپ کو پتہ ہے جو فاسٹ بالر ہیں ان کو پک نہیں کیا گیا یہاں پر، بلکہ بڑا ایک اچھا کیٹیگری. ارشد اقبال آپ کو یاد ہو پشاور زلمی کے ون آف دا بیسٹ سوئنگ فاسٹ بالر میں کہتا ہوں، ان کو پک نہیں کیا گیا. عامر یامین تھے. لیکن پھر میں نے کہا نا کہ سلو اینڈ اسٹڈی آپ شاید پاکستان سپر لیگ جس طریقے سے سپین ان کا بڑھتا جا رہا ہے، آپ کو ٹیمز کا جو خاص کر کے ٹیمز کے جو نمبرز ہیں اس کو بڑھانا پڑے گا یہاں پر. لیکن اچھی بات ہے جب آپ پورے اٹھا کے دیکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے لوگ تھوڑا سا کمپیئر کریں پاکستان اور آئی پی ایل کے معاملے کو، لیکن یار آپ کو سمجھنا پڑے گا اتنی کمپیٹیو کرکٹ اور اتنی زیادہ کرکٹ ہونے کے باوجود آئی T20 کا دیکھیں سو کا جو ایشو بنا ہوا ہے کہ کراؤڈ آپ کو نظر نہیں وہاں پر آ رہا. پاکستان ہیز ڈن دا بیسٹ تھنگ ایور. بالکل. اچھا، یہ لسٹ آف پلیئرز جو نہیں پک ہوئے اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسکواڈ بائی اسکواڈ اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. محمود آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اس بار نئے پلیئرز ایڈ ہو رہے ہیں پی ایس ایل میں، کافی زیادہ اسکواڈز تبدیل ہو چکے ہیں، جس طرح موہی شاہ صاحب نے بھی کہا، ویس نے بھی نشاندہی کی کہ وہ جو پچھلے جتنے سیزنز ہیں اس میں ایک اسکواڈ اسٹرینتھ نظر آتی تھی، اس میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس بار. احمد، ہمیں اوور آل اگر اس سینیریو کو دیکھا جائے تو ان سب ٹیمز میں سے کراچی کنگز کا اسکواڈ ہمیں کافی اسٹرانگ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی چینجز کیے ہیں. جس طرح کچھ سیزن پہلے ہمیں دیکھیں تو کرس گیل کو جب پک کیا تھا کراچی نے تو کافی ہائپ کریٹ کی گئی تھی. تو ابھی اس سیزن میں بھی اس طرح جب ڈیوڈ وارنر کو پک کیا گیا تو کافی ہائپ کریٹ ہے. لیکن اس سیزن میں جسٹ ہم ڈیوڈ وارنر پہ ایک ڈسکشن نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیم سیفرڈ بھی ہیں، اس میں کین ولیمسن بھی ہیں،
डेविड वार्नर भी हैं, और अगर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो आमिर जमाल भी हैं, अब्बास अफरीदी भी हैं। तो क्रिटिकली हम अगर सिनेरियो को देखें तो कराची किंग ने एक अपनी कंप्लीट पैकेज को शो किया है कि फ्रॉम एवरी साइड एवरी एस्पेक्ट दे हैव अ कंप्लीट। अच्छा, ये आप बड़ी ज़बरदस्त बात करें क्योंकि ज़्यादातर वो हमें बैटिंग हैवी नजर आए या बॉलिंग हैवी। पहली बार लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। एग्जैक्टली अगर हम पिछले तमाम सीजन्स को देखा जाए तो कराची किंग्स अगर बॉलिंग में बेस्ट जा रही है तो दे हैव सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन बैटिंग लाइन, और अगर वो बैटिंग लाइन में क्लियर जा रही है तो दे हैव सम मिस्टेक्स इन बॉलिंग लाइन। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक अच्छी टीम बिल्डअप की, एक अच्छा स्क्वाड बिल्डअप किया फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग बॉलिंग बैटिंग, और इस लिहाज से देखा जाए तो कराची ने एक अच्छी साइड शो की। बिल्कुल, एंड आई थिंक पावर हिटिंग में भी बिलीव करें, खुशदिल की भी बात लाजमी है। आई थिंक वो ट्रेड्स जो है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। लेकिन मोई शाह साहब, महमूद ने तो कहा कि कराची बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं एग्री करता हूँ, बैलेंस क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिकली ऑन पेपर देखूं तो कलंदर्स एक बार फिर कलंदर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वो प्लेयर्स इस बार पिक कर गए हैं उससे जो वो आर्मरी जो कहते हैं ना जिसको आपने इंक्रीज कर लिया, उसमें जैसा डैरल मिचेल है, मैं तो खास तौर पर कह रहा हूँ कि जो मुझे 2 पिक्स इस बार सबसे इंटरेस्टिंग नजर आई हैं, एक तो वो कलंदर्स ने जो कुसाल परेरा को लिया है, वो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब अगर आप उनकी बैटिंग देखें, डैरल मिचेल भी बीच में आ जाएं, डेविड वीजे हैं, बड़ी ज़बरदस्त साइड है। और दूसरी जो कि लोग नहीं बात कर रहे जिस पिक के बारे में, जो मुझे लगता है इस बार बड़े ज़बरदस्त साबित होने वाले हैं, वो हैं कॉर्बिन बॉश, जिनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया है। तो ये 2 पिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। अच्छा, काफ़ी सरप्राइजिंग ये कुछ ऐसे जो पिक्स हैं वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। जिस तरह फ़हीम अशरफ की आप पिक देखें कि उसको प्लेटिनियम कैटेगरी में कोयटा ने, मुझे समझ नहीं आती, ही इज़ डाउन द लाइन, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं है जो हम परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट करते थे, या जिस तरह वो ग्रूम कर रहे थे और जिस तरह इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक किया। ये थोड़ा मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। फिर एडम मिलन और अब्बास अफरीदी के आने की वजह से कराची काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे मैंने देखा है कि इस उसमें कि आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बॉलिंग इन दोनों की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हुआ। फिर साथ आप देखेंगे लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो डैरल मिचेल की इंक्लूजन है और जिस तरह आपने बात की खुशहाल की, तो उनके आने से काफ़ी ये स्ट्रेंथ इनकी मिडल आर्डर एक तरह से देखें। वो डैरल मिचेल जो है वो सिर्फ एक बैट्समैन नहीं है, पावर हिटर नहीं है, वो साथ बॉलिंग भी करते हैं और फील्डर क्लास के हैं। उनकी फील्डिंग का भी आप देखें और यूटिलिटी प्लेयर हैं। वो 10, 15, 20 रन बचाना उनके लिए अगर फील्ड में है और आउटर फील्ड में है और अच्छे एक्सेप्शनल कैच लेना उनके लिए मसला कोई नहीं है। उसका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। मिस करेगा राशिद खान को मिस करेंगे। देखें सच्ची बात है, जिसने एक रोल प्ले किया लाहौर कलंदर के लिए और उन्होंने प्रेफर किया आईपीएल खेलने के लिए और आईपीएल में चले गए, लेकिन वो राशिद खान की कमी और राशिद खान का जो बॉलिंग में थोड़ा बहुत वो जो रोल था और जिससे काफ़ी मेरा ख्याल है ये इफेक्टिव रोल था, जिसकी वजह से मेरा पिछले 2 सीज़न इनके बहुत अच्छे गुजरे, वो मिस करेंगे ज़रूर और वो चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। इस तरह इस्लामाबाद आपको पता है यूजुअली इस्लामाबाद से फ़हीम अशरफ चले गए कोयटा। इस्लामाबाद में यूजुअली वही जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो तकरीबन वही हैं और सारे वो हैदर अली और शादाब खान और सारे जो अपने टॉप के प्लेयर हैं उन्होंने वो अपने रखे हैं। अच्छा, 2 आपके जो फेवरेट स्पिनर्स रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, और उसमें एक सुफियान मुकीम है और फैसल अकरम है, बड़े ज़बरदस्त कोई शक नहीं, वो दोनों पेशावर ले गया और पेशावर के पास आरिफ याकूब भी हैं, तो वो एक लगता है कि उन्होंने पूरा स्पिन पर बैंक किया इस सीजन के, हम स्पिन से जो है वो करेंगे। अच्छा, शायद बारिशें कम हुई हो इसलिए वो कहते हैं ना बारिश कम होती है तो फिर कम से कम ड्राई पिचेस आपको ज़्यादा मिलती हैं, तो वो एंगल हाजी अकरम जो है उनके जहन में वो ना हो, तो इसलिए उन्होंने स्पिन हैवी अपनी टीम रखी है। दोनों एक ये बात है, ये नहीं है कि वो शायद इसके लिए आगे आने वाले दिनों के लिए भी उनको पता है सुफियान मुकीम की एबिलिटी क्या है, उनको किस तरह ग्रूम करके और मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता है। उनमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिस तरह वो ज़्यादातर ड्रिफ्ट करते हैं लेग के बाहर अपनी चाइनामैन को, वो उनको सेटल डाउन करके, और मेरा ख्याल अच्छा है अगर अकरम जैसे कोच के अंडर वो काम करेंगे और उनको देखेंगे तो उनमें काफ़ी कमियां वो दूर भी कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की, उन्होंने बिल्कुल स्पेन हैवी अपनी टीम रखी है। लेकिन ऑल एंड ऑल मैं समझता हूँ कि सारी जो टीम्स हैं इनमें कोई ना कोई स्ट्रेंथ ज़रूर है, और वजह आपको बताए जब T20 क्रिकेट आता है तो एक दिन टीम 200 भी कर लेती है और दूसरे दिन 100 भी नहीं कर सकती। ये सारी जो गेम होती है T20 क्रिकेट, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर सीजन में जो कोई चल गया
اور جو ٹیم چلتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے اور پھر وہ ٹائٹل لے کے نکلتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال سے حاجی اکرم کا جو کرکٹنگ مائنڈ ہے اس پر تو ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے, بڑی زبردست وہ پکس ہیں. ایمرجنگ پکس بھی بہت زبردست رہی ہیں. تو ویسے یہ جو کچھ ہم نے گفتگو میں نے اور موئی شاہ صاحب نے کیا, آپ بھی اس پر کامنٹ کیجیے گا. لیکن جس طرح ایمرجنگ کی بھی شاہ جی نے بات کی تھی کہ بہت اچھا لگا, خاص طور پر میرے خیال سے حسن نواز کے لیے بہت ہی زبردست پی ایس ایل ان کے لیے ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایمرجنگ بھی اگر کیٹیگری میں جائیں, سپلیمنٹری کیٹیگری بھی آپ نے دیکھی ہے, 2 اس وقت پکس اسلام آباد یونائٹیڈ نے ریزرو رکھی ہیں. تو مجھے ذہن میں ایک چیز سمجھ آ رہی تھی, آپ کو پتہ ہے پاکستان سپر لیگ اس ایڈیشن سے پہلے بیرسٹو کا نام بہت زیادہ چل رہا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ جو کاؤنٹی سیزن جو انگلش کرکٹ بورڈرز نے جو ایک لا نکالا ہے وہاں پر اپنے کرکٹرز کو ریسٹ دینے کے لیے, تو اس کی وجہ سے لٹرلی یہاں تک خبر تھی کہ فرینچائزز بہت اچھی ہیفٹی اماؤنٹ دینے کے لیے تیار ہیں بیرسٹو کو. دیٹ مینس کہ وہ یوٹیلیٹی کرکٹر ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے ان کی طرف کھیلنے کو. لیکن سپلیمنٹری میں جو 2 کیٹیگریز ابھی بھی آپ کو پتا 2 پکس انہوں نے ریزرو رکھی ہوئی ہیں, تو مجھے شاید تھا بیک اینڈ پہ کہ کہیں نہ کہیں ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہوں گی کسی نہ کسی کے ساتھ. اگر آپ تھوڑا ایمرجنگ کیٹیگری کے اوپر ہیں, سب سے زیادہ خوشی مجھے رضا کی, آپ کو پتا ہے جو فاسٹ بالر انڈر 19 کے, کیونکہ یار ایئن بشاپ نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے کہ یار ہی کین بی اے گڈ پراسپیکٹ فار پاکستان ان دا فیوچر. اور اگر پشاور کی بات کریں تو اچھا لگتا ہے جب تھنک ٹینک کی آپ بات کرتے ہو, خاص کر کے حاجی اکرم کی بات کریں, انضمام ان کے ساتھ موجود تھے, بابر تو اوبیسلی وہاں پر تھے. کل میں نے بابر کا وہ فین اسٹرانگ پاور میں نے کل دیکھی ہے, جس طریقے سے شاہی باغ کے اندر جب ان کے فینس جو ان سے ارد گرد گھومتے رہے ہیں. لیکن حاجی اکرم کی ٹیم کی اگر بات کریں, ون آف دا بیسٹ پوائنٹس میں پھر کہتا ہوں, کیونکہ شاید ان کو پتہ ہے کہ یہ فیوچر سٹارز آنے والے, خاص کر کے فیصل اکرم وغیرہ کی بات کریں کہ ان کو کس طریقے سے پالش کرنا ہے. لیکن اچھا آپ سگنیفائی تو نہیں کر رہے آج ذرا پشاور زلمی کے رنگ میں؟ نہیں, میں پیچھے کھڑا تھا پشاور کے, ورنہ سگنیفائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن آفٹر آل اگر پوری بات کریں تو مجھے صرف ایک چیز بہت اچھی لگی احمد بھائی, کہ پول آف کرکٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ اٹس اے چیلنجنگ پوزیشن. آپ اوور آل اگر لیگز کو دیکھو تو لیگز بہت زیادہ ملک کے اندر ہو رہی ہیں, دنیا کرکٹ کے اندر. T20 ابھی ہے, پھر PSL ہے, پھر آپ کو پتا BPL بھی ساتھ ساتھ لگی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ہے, پھر IPL آنا ہے. اس کے اندر سے بھی آپ کرکٹ کو نکال کے اگر آپ پلیئرز دیکھو تو ون آف دا بیسٹ پلیئرز آپ نے پارٹیسپیٹ یہاں پر کروائے ہیں. لیکن آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, لاہور تو اپنی جگہ جتوا تو چکے ہوئے, لیکن لاہور آسان نہیں ہوگا اس دفعہ. بڑی اسٹرانگ سائڈ ہے ان کی, اگر آپ دیکھیں ان کے پاس چاہے بالنگ یونٹس کی بات کریں چاہے بیٹنگ کی بات کریں, باش ان کے پاس موجود ہے تو آسان. سیم بلنگز آپ کو پتا ہے کل وائلڈ کارڈ انٹری پہ لاہور قلندر نے واپس اٹھایا, اسلام آباد یونائٹیڈ کے پاس وہ جا رہا تھا. لیکن ایک پک مجھے کل سب سے اچھی لگی ہے, بہت عرصے کے بعد, بہت سے لوگ مجھے پتا ہے تنقید بھی اس چیز پہ کریں گے, آصف علی کا واپس آنا. میں آج بھی فیل کرتا ہوں, وہ بھی لاہور میں نہیں, وہ اسلام آباد میں گئے ہیں, سوری لاہور قلندر میں گئے ہیں. مجھے اچھا کیا لگا تھا آصف علی کا اسپیسیفکلی, جب آپ بھی اس دن بات کر رہے تھے کہ یار یوٹیلیٹی کرکٹر ہے, لیکن جتنا چانس شاید آپ نے ایک پلیئر کو دیا اس لیول کا چانس اس کو نہیں دیا گیا. کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب مجھے ہیڈن کی بات یاد ہے, جب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جب ہیڈ کوچ تھے سکلین بھائی, تو بتاتے تھے کہ ہیڈن بھی کہتا تھا کہ ہیز گاٹ ایبلٹی پاور ہٹنگ کی, لیکن رول شاید ڈیفائن ہونے والا ہے اس کا. اس کا رول ڈیفائن اگر ہوتا تو ہیز ان اے گڈ ہینڈز فار لاہور. ایک ٹیم جو بڑی انڈر دا ریڈار رہی ہے محمود, وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز رہی ہے. اب اس بار سرفراز کو لے کر بہت ساری بات ہو رہی ہے, کل سے نہیں اس سے پہلے سے ہی ہو رہی ہے کہ ان کا فیوچر اب کیا ہے. لیکن اگر آپ کوئٹہ کی سائڈ دیکھیں تو ایک انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ ویٹرن شعیب ملک کو اپنی ٹیم میں لے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپیرینس بہت سارا آ جائے گا. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے سرفراز احمد کو سائڈ لائن کیا, لیکن انہوں نے شعیب ملک کے ایکسپیرینس کو پک کیا, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی فائدہ ہوگا گلیڈیٹرز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے اچھی ایڈیشن تھی مارچ چپمین کی, ہی از ون آف دا فائنسٹ بیٹر فرام نیوزی لینڈ. تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بیٹنگ لائن بھی بہت اچھی ہے. فہیم اشرف کو بھی انہوں نے پک کیا, اور جو ان کی مجھے سب سے اچھی پک لگی جو ریگولر ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں عقیل حسین. جیسے کہ وہ آفٹر پاور پلے صرف ہم ان کو نہیں لے سکتے, بلکہ وہ پاور پلے کے اندر بھی کوئٹہ گلیڈیٹر کو کافی ڈیفینڈ کر چکے ہیں. تو اس لحاظ اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی اچھی پکس ہیں, انہوں نے بھی اچھا سائڈ دا لائن شو کیا. فہیم اشرف ہو گئے, مارک چپمین ہو گئے, عقیل حسین ہو گئے, تو اس لحاظ سے دے ہیو اے کوائٹ بیلنس اسکواڈ. بالکل میرے خیال سے تھوڑا سا انڈر ریٹڈ ہے, لیکن اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو کسال مینڈس, شان ایبٹ کو بھی لے گئے, پھر دانش عزیز ہیں وہاں پر, عثمان طارق ہیں جو بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں, کائل جیمسن, اور جس طرح محمود نے بھی کہا چیپمن تو پاکستان کے بولرز ان کے فیورٹ ہیں, وہ تو چڑھائی کرتے ہیں ہمارے بولرز پہ. یہ اور ڈیرل مچل نے تو بڑا انجوائے کیا پاکستان کو ایز این اپوزیشن. تو آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف اب ہم جائیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت, مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی
और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। तनकीद से पहले तहकीक और इल्ज़ाम से पहले सबूत, ये सहाफ़त ही नहीं, इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफ़त और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी ज़िंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म है। काबिज़ भारतीय अफ़वाज के मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकते। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश करते रहेंगे। मोदी हुकूमत फौजी ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को शिकस्त नहीं दे सकती। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारतीय गुलामी से निजात हासिल कर लेंगे। A tip on this should be taken. It's going to be comfortable. It is. The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind. They've got the big wicket. Root has been dismissed. Set himself nicely. 46 off 56, but he's got it to par. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरफान सदुज़ई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी एक्साइटमेंट कल रही है ड्राफ्ट को लेकर, अब तो बाकायदा तौर पर हतमी शक्ल आ गई है।
کچھ لوگ کافی سوشل میڈیا پہ پریشان بھی ہیں کچھ ان ناموں کو لے کے جو پک نہیں ہوئے, لیکن اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹیموں کی کمپوزیشن؟ دیکھیے ٹیموں کی کمپوزیشن بہت اچھی ہے اس مرتبہ, خاص کر کے کچھ پلیئرز کے حوالے سے بڑا ہارڈ سٹانس بھی رہا ہے فرینچائزیز کا. انہوں نے بڑا کلوز دیکھا, حسنین کو دیکھے وہ شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے بغور جائزہ لیا کہ میڈیکلی جو ہے وہ اس طرح سے پہلے کی طرح فٹ نہیں ہے اور ان کی پیس میں بھی کمی آئی ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح سے نیوزی لینڈ کے پلیئرز کی شمولیت ہوئی ہے, اس کے علاوہ انگلینڈ کی پلیئر کی شمولیت ہوئی ہے, آلدو کہ تھوڑا ان کا این او سیز کا ایشو ہے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ ریزالو ہو جائے گا. اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کافی اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگا رکھی تھی, لیکن جو پلیئر ایسوسیشن ہے ان کے دباؤ کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلیز ہو جائیں گے پلیئرز, اور جو پی ایس ایل ہے وہ ایک اچھا ایک ایونٹ کے طور پہ سامنے آئے گی. جس طرح سے پہلے اسکیجول تھا اس سے اب چیزیں تھوڑی سی بدلی ہیں. اب دیکھیے کہ ابھی ارلی اپریل سے سٹارٹ ہوگا اور مئی کے اینڈ تک جائے گا, تو میرا خیال ہے یہ ہماری جو ونڈو ہے اور آئی پی ایل کے ونڈو میں تھوڑا سا کلیش آئے گا, جس کی وجہ سے اچھی بات ہے, وہ بھی لوگ دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ جینوئن کرکٹ کہاں پہ ہو رہی ہے. ایسی صورت میں ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ بالنگ ہے, اور ہمیں اچھی وکٹیں اگر بنائیں گے اور ہمارے بالرز اگر ان کے اوپر پرفارم کریں گے تو دنیا کو اچھا میسج آئے گا کہ یہاں پہ جینوئن کرکٹ ہو رہی ہے. چونکہ پی ایس ایل ہے یا باقی جتنی بھی لیگز ہیں یہ دنیا سمجھتی ہے کمرشل کرکٹ ہے, اور یہاں پہ لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, اور جتنے زیادہ چوکے چھکے لگتے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگ اچھی کرکٹ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. بہت سنجیدہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ کرکٹ وہ بالنگ نہیں دکھائی دے رہی جو پہلے دکھائی دیتی تھی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بالرز کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, بیٹسمین جو ہے وہ ذرا کھل کے کھیلیں, وکٹس جو ہے ایسی فرینڈلی تیار کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ایس ایل جو ہے اس مرتبہ آئی پی ایل کے مقابلے میں بہت اچھا ایک جو ہے وہ کمپٹیشن دنیا کے سامنے لائے گی. اچھا عرفان, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پلیئرز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا فرینچائزی نے بہت زبردست ہوم ورک اس بار کیا ہے, میجورٹی اب ہمیں وہ ڈومیسٹک پرفارمنس نظر آ رہے ہیں جو تھوڑے سے یوتھ سائڈ پر ہے, اور بہت سارے بڑے ناموں کو ڈسکارڈ کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک مائنڈ سیٹ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ اب یوتھ کی طرف انویسٹمنٹ جانا شروع ہو گئی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ پی ایس ایل سے سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر جو ہے اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے, وہیں سے پلیئرز آگے آتے ہیں. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہاں پہ کریں. پی ایس ایل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی دن میں کوئی پلیئر اگر چل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی پرفارم کرے. اس بیس کے اوپر اگر آپ پلیئر کو سلیکٹ کر کے ٹیم میں لائیں گے تو پھر میرا خیال ہے پلیئر کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور اگر وہ پلیئر وہاں پہ پرفارم نہیں کرتا اور وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے تو پھر میرا خیال ہے اس کی واپسی بھی ناممکن ہو جاتی ہے. کرکٹ دیکھیے سیم ہی ہے, چاہے آپ کلب کرکٹ کھیل رہے ہوں, آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوں, آپ فرینچائز کرکٹ کھیل رہے ہو یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہو. اس میں آپ نے کتنا لمبا عرصہ کرکٹ کھیلی ہے, کتنا مینٹلی آپ پریپیئر ہیں, سائیکلوجیکلی کتنا اسٹرانگ ہے, وہی بالر ہوتے ہیں, وہی وکٹ ہوتی ہے, وہی بیٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہاں پہ ان چیزوں کو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, سائیکلوجیکل ایکسپرٹس ہیں یا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کو دیکھنا ہوگا کہ مینٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. وہ جو باہر جب اوورسیز میں جاتے ہیں تو وہاں کیوں فیل ہوتے ہیں؟ پچ اپنا رول ضرور پلے کرتی ہے, وہاں پہ وہ بالر فرینڈلی وکٹس ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ جب کراؤڈ کا پریشر ہوتا ہے, میڈیا کا پریشر نہیں لے پاتی. تو یہ ساری چیزیں لے کے آپ یوتھ کو ڈومیسٹک سے اگر ٹرینڈ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے فرینچائز میں آ کے ان کے لیے ایک نارمل انوائرمنٹ ہوگا. پاکستان کے اندر ہی کھیل رہے تو ان کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سڈنی میں میچ کھیل رہے ہیں یا کوئی بگ بیش کھیل رہے ہیں. ان کے لیے پی ایس ایل کو لے کے ایک آپ کے سامنے ایک ایسا بیہیویئر آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ہماری یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے, اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور یہ صرف کرکٹ آن دا فیلڈ ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے, آف دا فیلڈ بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ہمارے پلیئرز ہیں بال ابھی ڈیلیور کرتے نہیں ہیں, بیٹسمین کے بیٹ سے بال لگتی ہے, اس کے بعد وہ اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمارے پلیئرز کو میرا خیال آگے اگر آپ نے لے کے آنا ہے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. جی موئی شاہ صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت زیادہ یوتھ انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے, کافی بڑے بڑے ناموں کو ڈسکارڈ کیا گیا اس بار پی ایس ایل. اچھا, ایک تو سدوزئی نے پہلے بات کی آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی, اس میں ایک پوائنٹ ضرور ہے اور یہ میرا خیال ہے وہ کہنا بھی چاہ رہے تھے کہ جو آئی پی ایل کا ہے نا احمد, وہ ایک فلیور ہے اور ایک اس کا امپریشن ہے کہ اس میں ڈیڈ وکٹیں بنتی ہیں اور چھکوں کی بارش ہوتی ہے, اور it's only meant for batsmen not for ballers. لیکن کرکٹ پھر یہ ہے کہ کرکٹ بالر کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنی چاہیے نا. پاکستان کی جو پی ایس ایل ہے اس نے ہمیشہ اچھے بالر کو بھی سپورٹ کیا اور اچھے بیٹسمین نے یہاں سکور بھی کیا, اچھے بالرز نے یہاں وکٹیں بھی لیں اور انہوں نے اپنا میچ وننگ رول پلے کیا. یہ کام آئی پی ایل میں ہم نہیں دیکھتے. اب آپ نے ینگسٹر کی بات کی, دیکھیں ضرور کیٹیگریز ہیں پاکستان کرکٹ میں جو انڈر 13 ہے, انڈر 16 ہے, انڈر 19 ہے, پھر ایمرجنگ ہے یا اے ہے, پھر اب شہین ہو گئی اور پھر جا کے نیشنل ٹیم آتی ہے. یہ ساروں کا ایک سٹیٹس ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے اور سلولی گریجولی یہ امپروو کرتے ہیں. میں نے کم از کم پچھلے 15 سال میں دیکھا ہے کہ آپ کو زیادہ تر وہ جو ایمرجنگ میں نظر آتے ہیں نا پلیئر,
आज से शायद वो 8 से 10 साल पहले वो अंडर 16 का ज़रूर ऐसा होंगे, अंडर 13 का ज़रूर ऐसा होंगे, और फिर आज से 5 साल पहले वो अंडर 19 का ज़रूर ऐसा होंगे। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी क्रिकेट को किस तरह लेके चलते हो। अब आपने बाद में ज़रूर बात करनी है वुमेन क्रिकेट की। वुमेन क्रिकेट में हमारा सबसे, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर दूँ, वुमेन क्रिकेट में सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमारे नीचे वो कैडर्स नहीं है, नीचे हम उस तरह लेके वुमेन क्रिकेट को नहीं चल रहे। इस तरह अंडर 19 स्ट्रेट अवे हम अंडर 19 अगर बनाएंगे टीम, वो कभी आपकी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस। आप इस बारे में बात कर ही लीजिए क्योंकि हमारा टॉपिक भी अब वर्ल्ड कप के लिए आपने भेज दिया फौरन। भेज दिया देखें, अभी हमने एशिया कप खेला, वो क्या परफॉर्मेंस हमारी आई, कुछ भी नहीं आई। अब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, देखें कभी स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होगा। आप ये कहें कि वुमेन क्रिकेट का खासकर जूनियर लेवल पे स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अंडर 13 पे आप मेन और वुमेन क्रिकेट तकरीबन साथ कर दें, क्योंकि अंडर 13 में दुनिया में हर जगह अंडर 13 की बात कर रहा हूँ, 1-3 अंडर 13 वुमेन जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स और बॉयज़ क्रिकेट इकट्ठा कर दें, और कोई इसका कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कर लें, अगर आप नेशनल लेवल पे नहीं है तो, ताकि वो सब जो अंडर 13 लेवल पे, और जेन्युइन अंडर 13, ये नहीं है कि वो 17 साल का खेल रहा है बॉलर तो वो लड़के किसी उसको करेगा बॉलिंग, तो वो चाहिए जेन्युइन जो आप देखते हैं, या आप वहाँ भी नहीं कर सकते, अंडर 12 पे कर दें, ताकि जो आपकी बच्चियां हैं स्कूल गोइंग हैं, उनको कम से कम एक कम्पिटिटिवनेस का पता लगे कि क्रिकेट में क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या हमें इम्प्रूव करना है, बेसिक उनकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, बेसिक उनकी टेक्निक इम्प्रूव हो, और उनमें एक खेलने का रुझान जो जाके वो अंडर 19 में सीखेंगी या अंडर 12 अंडर 13 में सीखेंगी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट बड़ी आएगी। फिर अगले 4-5 साल इम्प्रूवमेंट करके फिर वो इस तरह का अंडर 19 वर्ल्ड कप मैं नहीं देख रहा। देखें कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, नाइजीरिया से हमने बड़ी मुश्किल से मैच जीता, जो वार्म अप मैच है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम इस वक्त वुमेन की गई हुई है कोई ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। हम तकरीबन पंचिंग बैग ही होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमारी तैयारी अंडर 19 पे जूनियर लेवल पे वुमेन क्रिकेट की बिल्कुल हमने कभी की। लेकिन शाह जी गिन के 3-4 नाम है जिनको बार बार वुमेन्स क्रिकेट में डिस्कस किया जाता है, उनके अलावा हमने भी हीरोज उस तरह क्रिएट नहीं किए। अब ये मौका है कि ऑल दो अगर ये टीम जो भी इनका रिजल्ट रहता है, कम से कम आप रिकग्नाइज कर लें कि अब इन प्लेयर्स को हमने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बनाना है। ज़रूर देखें, ज़रूर अगर आपने देखें, एक तो आपने अगर वुमेन क्रिकेट चलानी है, वुमेन क्रिकेट को एस्टेब्लिश करना है, दुनिया के जो टॉप की 3-4 टीम्स हैं उनमें नाम लेके उनका आना है, तो फिर आपको मेहनत भी करानी पड़ेगी। और मेहनत ये नहीं है कि आप अंडर 19 से ऊपर 19 के अबव आप जाके, अब ये अंडर 19 की लड़कियां हैं, ये बाद में आके होंगी, मेहनत करेंगी, एक्सर्ट करेंगी, नेट्स करेंगी, शायद इनमें से भी कोई अच्छी निकल आए, लेकिन व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अंडर 12 लेवल या अंडर 13 लेवल, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपको स्टार भी मिलेंगे, फिर आपको आपकी स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, फिर आपकी टीम एक ऐसा उसमें कंपेटिटिवनेस आएगा कि बड़ी बड़ी टीम से वो अंडर 19 लेवल पे ही मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से अगर आप आने वाले वक्तों में अगर आपने वुमेन्स क्रिकेट में इन्वेस्ट करना है तो अभी ही टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पीछे रह चुके हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई वुमेन्स क्रिकेट में, लेकिन हमारा कहीं पे भी, मैं बार बार कहता हूँ कि बड़ा अफसोस होता है कि हमेशा सेकेंडरी सब्जेक्ट ही है, हम अभी तक उसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ नहीं रहे कि हमने वुमेन्स क्रिकेट को भी इवॉल्व करना है या उसके इशूज़ भी रिजॉल्व करने हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ लाजमी आएंगे और मेरे ख्याल से स्क्वाड जो है उनको भी एक शक्ल मिलती जा रही है। वहाँ पर साउथ अफ्रीका का स्क्वाड हाल ही में सामने आया है, कल हमने न्यूजीलैंड की भी बात की थी, तो वैसे तैयार हैं साउथ अफ्रीका वाले भी और बड़ी ज़बरदस्त टीम लेकर आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बाबू मुझे लगता है सदके के बकरे ज़ुबा करके आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ एंड वही स्क्वाड है जिससे सेमीफाइनल्स आपको पता है इंडिया के अंदर खेला था, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ शायद 1-2 चेंजेस हों, वैसे स्क्वाड यही उनका कैरी ऑन होगा। क्योंकि जो स्क्वाड की अगर आप बात करें, चाहे वो ब्रेविस की बात करें या वो लड़के जिन्हें परफॉर्म करके आपको सेमीज में दिया, साउथ अफ्रीका टीम चौकस का अगर टैग थोड़ा सा आप हटाएं तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको फॉर्मेट के अंदर नजर आती है, क्योंकि माकरम आपको पता है ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, डेविड मिलर इन विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान में खास करके जब आप बात करें तो PSL भी वो रेगुलर खेलते हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर जहाँ विकेट्स थोड़ी डिफरेंट ज़रूर होंगी, क्योंकि ICC ने विकेट्स बनानी है, पाकिस्तान ने विकेट्स बनानी नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड उठा के देख लें, अगर आप थोड़ा सा न्यूजीलैंड का भी स्क्वाड उठा के देखें, तो लगता यही है कि जेन में उनका ये है कि इट्स गोइंग टू बी मोर एज अ बैटिंग फ्रेंडली, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर पूरे बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें तो ICC भी जाता है फेवर टुवर्ड्स द क्राउड, अनफॉर्चुनेट ये चीज़ एक सिनेरियो ज़रूर है। थोड़ा सा जो अंडर 19 की प्रोडक्ट की बात कर रहे थे ना, जो भाई भी बात कर रहे थे, मसला ये होता है कि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ को आप देखते हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशंस क्यों ना हो, उनके अगर मीडिया राइट्स की बात मैं स्पेसिफिकली बात करूँ,
ان کا جو ٹیئر بنا ہوتا ہے بڑی ٹیمز کے ساتھ اور انڈر 19 وہ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بجٹ زیادہ نیشنل ٹیم کے پاس ہوتا ہے, obviously وہ ایک بڑی ٹیم ہے, اس نے بڑے ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں, لیکن ان کو ایک ہی سیٹ پہ لے کے چلتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ انڈر 19 پلیئرز کی میں بات کروں, اس کو میں گروم کیسے کروں گا. انڈر 17 کیٹیگری کے اندر چاہے وہ میڈیا کی بات کروں, چاہے میں انفلوئنس کی بات کروں, نہیں ہے ہمارا, میرا نہیں ہے. آپ کو بیٹھے ہم سامنے, میں انڈر 19 کی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے بتانا انڈر 19 کا اگر ورلڈ کپ کا اس وقت کیمپ لگا ہوا ہے, میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں گا, کیونکہ میرا سارا رجحان بڑی ٹیم کی طرف ہوگا, کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. جب بڑے نام کی بات کرتے ہیں, میں آج خود بھی اس چیز پہ کہتا ہوں کہ یار ہمارے اتنے بڑے لیجنڈز ہیں, میں بھی اگر ہوں تو میں پیچھے پڑا رہوں گا کہ پاکستان ٹیم کی طرف مجھے مینیجرشپ کی مل جائے, جاب مجھے اس کی مل جائے, کیوں مجھے پتہ ہے یہاں پر میری پروفائل بڑی ہونی, انڈر 19 میں نہیں ہونی. ریلکٹنس یہ ہے کہ آپ یوتھ میں انویسٹ آپ کو وہ چیز کرنی پڑے گی. دیکھو راہل ڈراوڈ کو آپ نے فری ہینڈ دیا تھا, 80% آپ کی ٹیم انڈیا کی انڈر 19 کی ہے, لیکن انڈر 19 کا سٹرکچر اتنا تگڑا ہے کہ وہ لڑکے اتنے زیادہ سیلف سفیشینٹ ہیں, ان کو فائنانسز اتنے تگڑے مل جاتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بھی یہاں تک کرکٹ کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, نسیم شاہ کے میں نے یاد ہے انٹرویو کی بات کی تھی کہ وہ خود کہتا ہے میرے ٹینیور میں 3 ایسے فاسٹ بالرز تھے یا بیٹسمین تھے جو کہ پاکستان ریپرزینٹ کرتے مجھ سے پہلے, لیکن وہ کہیں کھو گئے. یہ چیز ہوتی ہے. میں ڈومیسٹک کی بات کرتا ہوں نا, انڈر 19 پاکستان میں اتنا بڑا گیپ ہے, آپ کا لڑکا نظر نہیں آتا. سیم از فار فیمیل کرکٹ. میں یہی سوال ویسے کیری کرنا چاہوں گا عرفان آپ پہ بھی کہ وومنس کرکٹ اب تک سال 2025 آ گیا, ہمارے لیے پرائمری سبجیکٹ نہیں بن رہا پاکستان میں. میں ویمن کرکٹ سے پہلے ایک بالکل چھوٹی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے یہاں آپ پیسہ جتنا مرضی انجیکٹ کر دیں, اس کے باوجود اگر آپ کے اندر نیشنل اسپرٹ نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں آ سکتی. ہمارے پلیئرز جو پہلے انجرڈ ہوتے تھے, آپ کے سامنے اگر کسی نے وہ لائیو میچز نہیں دیکھے ہوئے تو ہائی لائٹس ضرور دیکھی ہوں گی کہ اگر کوئی پلیئر انجرڈ ہو جاتا تھا تو اس کے باوجود وہ بینڈیج کر کے میچ میں کھیلنے ضرور آتا تھا. وہ کوشش کرتا تھا کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے اس کی انسپریشن ہوتی تھی اور لوگ بھی انہیں کو وہ آئیڈلائز کر رہے ہوتے تھے. آج کل آپ یہ دیکھیں کہ اگر پلیئر کو صرف ذرا سا اندیشہ بھی ہو انجری کا تو وہ وہاں سے باہر چلا جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے اس کے بعد لیگز کھیلنی ہے, اور سب سے پہلے اگلے میچ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی سپیڈ ریڈیوس کی ہوگی. اس نے وہ اپنا کیریئر دیکھ رہا ہے فرینچائزز میں, وہ نیشنل ٹیم کے لیے سوچ ہی نہیں رہا. اب اگر وہ نیشنل ٹیم کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا انٹرویو سن لے تو وہ کہے گا میں غریب تھا, میرے مالی حالات ایسے تھے, اور وہ الٹیمیٹلی اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو انسپریشن آپ کو شروع سے ہی چینج کرنی ہے, شروع سے ہی ان کے مائنڈز میں انجیکٹ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کیا ہے, اس کی ٹیم کیا ہے, ہماری گلوری کیا ہے, ہم نے واپس لانی ہے. اب یہی پلیئر جب نیشنل ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ وہ سارا جو ایک آئیڈلز وہ کریٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ سب بھول بھال جاتے ہیں, اور آپس میں گروپنگ ہو کے لڑائیاں ہو کے ٹیم بالکل گراؤنڈ کے اوپر آ جاتی ہے. یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ ہم وہ جو گلوری کی جس کی بات کرتے ہیں ہم, وہ واپس نہیں آ جاتی. آپ چاہے جتنے مرضی بڑے انسٹرکٹرز کوچز لے آئیں, اب کوچز کو بھی اگر آپ اچھے پیسے نہیں دیں گے تو وہ دیکھیے گا کوئی تبلیغ پہ چلا جاتا ہے, کوئی اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ نکل جاتا ہے. تو آپ اگر بینیفٹ نہیں دیں گے تو کوچز بھی نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہے, وہ جنون ہم گانوں کی نغموں کی حد تک تو ضرور ہے, لیکن جب ایکچولی اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. دوسرا ویمن کرکٹ جو ہے وہ تو نیچرلی دیکھیں, ایک جو مجھے لگتا ہے بنیادی طور پہ ہم فزیکلی آسٹریلیا ویسٹ انڈیز سے جب اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری خواتین فزیکلی بھی کمزور ہیں. مطلب وہ بونز نہیں ہیں جو ان کی ہے, جو ان کو ایڈوانٹیج ہے, جو ان کی آپ ہٹنگ دیکھتے ہیں وہ ہماری لڑکیاں نہیں کر سکتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی فیلڈ میں ہم اب مقابلہ نہیں کر سکتے, باقی بہت ساری ایسی جگہیں کہ ہمیں لڑکیوں کو آگے لانے کے لیے ان کو شروع سے اسکول لیول سے ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. اسکولز میں لڑکیوں کو آگے لائیں, تھوڑا سا کلچر چینج کریں, تھوڑا میچز دکھائیں, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس سوسائٹی میں لڑکیاں بھی ہیں, وہ بھی ایکول ان کی ریشو ہے. اسکول کرکٹ سے اس کو آگے لے کے پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں میچز زیادہ سے زیادہ دکھائیں گے تاکہ باقی لڑکیاں بھی آئیں, اور پھر ان میں سے 2-4 ہی ٹیلنٹڈ لڑکیاں آگے آئیں گی, اور پھر میرا خیال ہے وہ باقیوں کے لیے بھی انسپریشن بنیں گی. بالکل, آئی تھنک یہ سم اپ ضرور ہو گیا ہے, لیکن ایک ضروری سوال ہے شاہ جی, جاتے جاتے میرے خیال سے ایسا سوال ضرور آپ سے پوچھ لینا چاہیے, وہ ایک زبردست ایلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ آڈینس کو بھی ذرا پتہ لگ جائے گا. آج پاکستان کرکٹ بورڈ میں لیول 2 کوچنگ کورس کرایا جا رہا ہے, اس میں بڑے انٹرسٹنگ نام ہے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ نام کیا یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کے کیریئر جو ہیں وہ کرکٹ کی طرف نہیں اور کوچنگ کی طرف ہیں. یہ کچھ ٹھیک پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اظہر علی تو اس میں ہیں, چلیں سمجھ آتی ہے, یاسر شاہ بھی ہیں, بلاول بھٹی ہیں, عمید آصف بھی اس میں آ گئے ہیں, شاداب خان بھی لیول 2 کوچنگ کورس کر رہے ہیں, بسمہ معروف بھی ہیں, چلیں انہوں نے بھی اپنا کیریئر جو ہے وہ اختتام پذیر کر لیا. دیکھیں احمد, آج کل یہ جو کوچنگ ہے نا بڑی لوکریٹو ہو گئی ہے, اور یہ کوچنگ صرف کرکٹ میں لوکریٹو نہیں ہے, بلکہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ جسٹ فیو ڈیز بیک پاکستان سپورٹس بورڈ نے ایک ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 1 لاکھ سے جو منتھلی سیلری ہے, پہلے جو لوکل کوچ ہے اس کی 50,000 روپے ہوتی تھی, اور جو فارن کوچ ہے اس کو $5,000 دیتے تھے جو فارن کوچ ہے. لیکن ہم نے کچھ جرنلسٹوں نے, کچھ جو ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں,
اور کچھ ان کو بھی جو نئے ڈی جی ہیں یاسر پیرزادہ انہوں نے بھی کوئی انیشیٹو لیا اور انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اب جو لوکل کوچ ہوگا اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق 1 سے 10 لاکھ روپیہ پر منتھ اس کو ملے گا. اب یہ میرا خیال ہے یہ انسینٹیو جو ہوتا ہے نا اس میں اٹریکشن پھر آتی ہے. بالکل ایسے اسی طرح کرکٹ میں بھی اٹریکشن آئی ہے. جس طرح آپ بڑے بڑے نام آپ بتا رہے ہیں اور بڑے بڑے ناموں کو پتہ ہے کہ آج ہم نے کرکٹ کمپیٹیٹو کرکٹ چھوڑی پھر ہمیں دوسرا پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے. موقع اچھا ہے ابھی دوسرا کر لیں. پروفیشن یہی ہے پھر. لیکن یعنی موقع اچھا ہے. ویسے آپ کو لیول 2 میں کمپٹیشن ملنے لگا ہے تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس لیول 2 والے کوچنگ کورس میں حصہ کریں. بٹ بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو ویری مچ. موئی شاہ صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ ٹو دی جینٹلمین ان اسٹوڈیوز. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.